السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو کہہ دے اور کہتا چلا جا کہ اللہ ایک ہے. اللہ وہ ہے جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. نہ وہ اس نے پیدا کیا، نہ وہ پیدا کیا گیا. یہاں پیدائش سے مراد تخلیق نہیں بلکہ ولادت ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کبھی بھی کوئی شریک یا کفو نہیں ہوا. کفو ان معنوں میں جو اردو میں بھی مستعمل ہیں، عربی کے سے ماخوذ ہیں، ان معنوں میں معروف ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ کیے بغیر بھی بات سمجھنی چاہیے. کفو سے مراد ہے کہ چونکہ رشتوں میں عموماً استعمال ہوتا ہے کفو کا لفظ، اور کہا جاتا ہے فلاں فلاں کا کفو ہے، تو مراد یہ ہے اس سے شراکت ہو، اخلاق کی، رہن سہن کی، خاندان کی، مزاج کی. یہ ساری چیزیں کفو کہلاتی ہیں. تو ان معنوں میں لم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا کبھی بھی کوئی کفو نہیں ہوا. کیونکہ رشتے کے تعلق میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے لم تکن لہ صاحبہ کا جو مضمون ہے وہ بھی اس میں پیش نظر ہے کہ جس کی بیوی کوئی نہ ہو سکتی ہو، اس کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی بچے کا تصور ہی اس کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتا جس کا کوئی ایسا ہم کفو نہ ہو جس سے شادی ہو سکتی ہو. تو اس کفو میں جب زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو تولید کا جو مضمون ہے وہ اور زیادہ کھل جاتا ہے. کیونکہ ایک تو کفر ہے معاشرتی کفر، رواجی کفر، خاندانی کفر، ذات کا کفر. ایک کفر ہے جنس کا کفر، اور جنس کا کفر اولاد کے لیے ضروری ہے. اگر ایک جنس دوسری جنس کے ساتھ بیاہی جائے تو بچہ نہیں ہو سکتا. تو خدا تعالیٰ کو کہ ہاں جب ہم کفر کہتے ہیں کہ کفر نہیں، تو مراد ہے کہ کوئی کسی قسم کا بھی کفر نہیں. اور جنسی کفر جب نہیں ہے تو پھر اولاد کا تصور ویسے ہی جاہلانہ بات ہے. تو ہر پہلو سے وہ عہد کی تفسیر گویا آخر پر پھر بیان فرما دی. عہد کیا ہے؟ جس کا کوئی کفر نہیں. اب لفظ عہد کے متعلق بجائے اس کے کہ لفظاً تمام لغت کی بحث کو یہاں دہرایا جائے، اس سال میں سمجھتا ہوں نسبتاً مختصر رکھنا ہے. اس لیے تفصیلی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ وہاں داخل ہو گئے تو پھر ان سے درس کے اختتام سے پہلے نکلنا مشکل ہوگا. یعنی ایک ہی صورت میں ہی ہم وقت سارا گزار دیں گے. موٹی موٹی باتیں جو اس صورت سے متعلق یاد رکھنے کے لائق ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ صورت اخلاص کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں توحید کے خالص بیان ایسا ہے جو آگے پھر خدا تعالیٰ سے توحید کے تعلق میں اخلاص پیدا کرنے والا ہے. بس سب سے اعلیٰ اور معروف اور مشہور نام اخلاص ہے. اور عہد کے متعلق پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس ایک کو کہتے ہیں جس کے ثانی کا کوئی تصور نہ ہو، جس کے بعد دوسرے کا تصور نہ ہو. اس کے مقابل پر ایک لفظ واحد ہے. واحد اس ذات کو کہتے ہیں جس کے بعد دو اور تین کا تصور ہو. اس لیے عموماً علماء نے واحد عہد کے تصور سے تثلیث کی نفی کی ہے، لیکن میرے نزدیک عہد کے تصور سے تثلیث کی نفی اور معنوں میں ہے اور واحد کے تصور سے اور معنوں میں ہے. دونوں ہی میں
تثلیث کی نفی ہے۔ اگر واحد سے بھی تثلیث کی نفی نہ ہوتی تو سورہ الکہف کے آخر پر جہاں عیسائیت کے انجام کا ذکر ہے وہاں یہ اعلان نہ ہوتا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ اے محمد اعلان کر دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی ایک تم جیسا بشر ہی تو ہوں، مگر اس فرق کے ساتھ کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بس ایسا بشر جس پر وحی نازل ہو رہی ہو اس کا مرتبہ عام بشر سے بلند تر ہو جاتا ہے، مگر تخلیقی لحاظ سے نہیں بلکہ تعلق باللہ کی وجہ سے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، عیسائی تو جیسا کہ آخری زمانے میں قرآن کریم کی اسی صورت کے آخری حصے میں بیان ہے، لقاء باری تعالیٰ سے منحرف ہو چکے ہوں گے، اور اس وقت یہ اعلان ضروری ہے کہ لقاء کا ثبوت تو میں ہوں، سب سے بڑا ثبوت بشر میں سے تم جیسا ہو کر ایسی وحی مجھ پہ نازل ہوئی کہ اس کی کوئی مثال اور دکھائی نہیں دیتی۔ بس لقاء باری تعالیٰ کے مظہر کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا اور لقاء ہی کے مضمون کو پھر کھول دیا گیا۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، مگر اس سے پہلے وہ لفظ واحد آیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ وحی کے ذریعے الہ واحد کا اعلان جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ عیسائیت کے تعلق میں ہے، ورنہ یہاں احد کہا جاتا اگر صرف احد ہی کا تعلق تثلیث کی نفی سے ہوتا۔ وہ ان معنوں میں ہے کہ واحد کے بعد اثنا کیا کیا لفظ آتے ہیں، ثالث اور اثنا نہیں، واحد اثنان ہے، ہاں واحد اور اثنان وغیرہ الفاظ اس کے بعد آتے ہیں، ایک دو تین، احد کے بعد نہیں آتے۔ تو چونکہ احد کے بعد نہیں آتے اس لیے علماء نے سمجھا کہ تثلیث کی نفی دراصل احد میں ہوتی ہے، احد میں بھی ہوتی ہے مگر واحد میں ان معنوں میں ہوتی ہے کہ جہاں دو اور تین کے دعوی ہوں وہاں ان کے دعوی کو غلط قرار دینے کے لیے واحد کہنا ضروری ہے، کہ تم نے اثنان بنا لیے، یا ثالث کے لیے کیا لفظ آئے گا، اثنان کے بعد ثلث ثلاثہ، ہاں ثلث کے بعد ثلاثہ، اثنان کے بعد ثلاثہ، تو تم نے جو اثنان یا ثلاثہ یا زائد کا تصور باندھ رکھا ہے وہ غلط ہے، صرف واحد ہے۔ تو واحد کے ایک سے زیادہ بعد میں آنے والے امکانات کو ختم کیا گیا، جو اٹھتے ضرور ہیں۔ جب لفظ واحد کہتے ہیں تو دو کا بھی تصور پیدا ہوتا ہے، تین کا بھی پیدا ہوتا ہے، چار کا بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ واحد تو پہلا حصہ ہے۔ تو ہر تصور کی نفی کر دی گئی کہ خدا واحد ہے، بس اس کے بعد دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، یعنی وہ ملٹی پلائی نہیں ہو سکتا۔ اور احد میں جو تصور ہے وہ اس کے سب یونٹس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ امام رازی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ واحد احد میں سما سکتا ہے، احد واحد میں نہیں جا سکتا، یعنی واحد کے اندرونی ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، بیرونی طور پر مزید کا تصور نہیں، لیکن ایک احد جو ہے ہو سکتا ہے اس کے دو یا تین یونٹس ہوں، ان کو مل کر ایک احد بنا ہو، مگر تثلیث کا توڑ احد میں ان معنوں میں ہے کہ تم کہتے ہو کہ آگے اس کے بچے پیدا ہو گئے، یا تین ایک ہے اور ایک تین ہے، تو اس کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ وہ احد ہے اور انسپلٹیبل ہے، اس کی اکائی آگے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ بس احد وہ لفظ ہے
جس کے نیچے اور کوئی اکائی موجود نہ ہو، اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو عیسائیت کے دعوے کو بالکل بے بنیاد قرار دے دیتا ہے، بے حقیقت قرار دے دیتا ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ ایک بھی ہے اور دو یا تین بھی ہیں، یا دو یا تین کا یونٹ مل کر ایک بنتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ عہد میں اس تصور کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہی توحید کا مضمون مختلف پہلوؤں سے آگے بڑھتا ہے۔ الصمد، الصمد کے متعلق پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اس میں خصوصیت سے احتیاج کے لحاظ سے وحدانیت مراد ہے۔ بنیادی طور پر اس پہلو کو پیش نظر رکھیں کہ احد جو ہے اکیلا، اس کا ایک ترجمہ اکیلا بھی ہے۔ جب اکیلا کہہ دیا جائے خدا کو تو اس میں ایک قسم کا بے چارگی کا احساس بھی تو ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے بھی احد کا ترجمہ اکیلا ہی کیا ہے۔ تو جب اکیلا کہہ دیں تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں وہ اکیلا بے یار و مددگار، اور جب بھی کسی نے مظلوم بنانا ہو اپنے آپ کو، میں تو اکیلا، بلکہ ایک کہا جاتا ہے کسی کو باپ اور بیٹا جا رہے تھے تو کسی ڈاکو نے حملہ کر کے ان سے مال چھین لیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تم دو تھے وہ ایک تھا، کہتا ہے دو کہاں تھے، میں تھے چور تھے لاٹھی، دو جنے تھے میں تھے باپو کلے۔ چور اور لاٹھی جو تھے وہ دو تھے، اور میں اور باپ بیچارے اکیلے۔ تو یہاں اکیلے میں دراصل مسکین ہونا ظاہر ہوتا ہے، بے سہارا۔ تو اس بات کی نفی اگلا لفظ الصمد کرتا ہے، کہتا ہے اس کو احتیاج نہیں ہے کسی کی، اور ہر ایک کو اس کی احتیاج ہے۔ تو اس معنوں میں اس کا اکیلا ہونا اسے بے سہارا قرار نہیں دیتا، بلکہ ہر سہارا ڈھونڈنے والے کا سہارا قرار دیتا ہے۔ بس ایسا وجود جس کا اس بارے میں بھی کوئی شریک نہ ہو کہ کوئی کسی کو کوئی اس سے سہارا نہ ڈھونڈے۔ ہر شخص لازم ہے کہ اس کا سہارا ڈھونڈے، اور ہر شخص جب ایک کا سہارا ڈھونڈے گا تو اکیلے ہی ہوگا پھر، اس صفت میں کہ وہ کسی کا سہارا نہیں ڈھونڈ رہا، ہر ایک اس کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ان معنوں میں اکیلے سے جو ایک منفی معنی پیدا ہوا تھا اس کو قلقمہ فرمایا گیا، اور فرمایا کہ اکیلا ان معنوں میں ہے کہ تم سب اس کے محتاج ہو۔ اور جب یہ فرما دیا گیا تو پھر کثرت بھی آگے بیچ میں۔ اکیلا ہونا اور کثرت ہونا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اکیلا ان معنوں میں نہیں کہ اس کے سوا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اکیلا ان معنوں میں ہے کہ اس جیسا کوئی وجود نہیں، ہر وجود اگر ہے تو اس کے سہارے سے ہے۔ اس میں صرف احتیاج کا سہارا نہیں بلکہ وجود کا سہارا بھی داخل ہے۔ اکیلا ہونے کے باوجود کثرت بھی تمہیں دکھائی دیتی ہے، مگر کثرت میں سے کوئی ایک ذات بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے سہارے کے بغیر وجود کی طاقت رکھتی ہو۔ بس اکیلا مگر سب کو وجود بخشنے والا، ایسا اکیلا جس کے ساتھ ایک ان گنت کائنات وجود میں آئی ہوئی ہے، مگر ہر چیز فی ذات ہی اس کے سہارے کی بنا پر زندہ اور موجود اور قائم ہے۔ اگر وہ تعلق ٹوٹ گیا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بس روحانی معنوں میں یہ مفہوم پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے وجود کی کوئی بھی حیثیت نہیں اگر تعلق بلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو ہمارا وجود بنتا ہے۔ بس جیسے مادی وجود میں ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اسی کے سہارے ہر چیز موجود ہے، پھر بھی وہ اکیلا ہے، تو اس لحاظ سے خدا سے تعلق پیدا کرنا لازم ہے تاکہ روحانی وجود قائم رہے، اور خدا سے تعلق والے کسی شخص کو اس کا شریک ٹھہرانا گناہ ہے، کیونکہ پھر بھی وہ اکیلا رہے گا۔ تعلق انبیاء کو پیدا کرے گا، تعلق بڑے بڑے بزرگوں کو، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو خدا والے کہلاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اکیلا ہی ہے۔ تو سمد نے یہ مضمون بھی پیدا کر دیا کہ اس کے بغیر تو تم جی سکتے ہی نہیں، اس لیے اگر روحانی زندگی بنانی ہے تو اس سے تعلق باندھ لو۔ تعلق باندھو گے
تو تم بھی پیدا ہو جاؤ گے ایک روحانی وجود کے طور پر، مگر اس کی وحدانیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تم اس کے محتاج رہو گے، وہ تمہارا محتاج نہیں۔ بس ہر وہ شخص جو خدا سے تعلق سے بڑا بنتا ہے یا بڑا دکھائی دیتا ہے، اس کی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں، مگر اسی حد تک جس حد تک وہ خدا سے تعلق رکھتا ہے اور اخلاص سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا ہے لم یلد ولم یولد۔ اب جب ایک سے زیادہ کا تصور الصمد نے پیدا کر دیا اور احد نے اس تصور کی نفی کی تھی، تو اگلا لفظ ہے لم یلد ولم یولد۔ جب ایک سے زیادہ موجود ہیں تو اس کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں نا، اگر نہ ہوتے تو کیسے سہارا ڈھونڈتے؟ فرمایا یہ کثرت تولید کے ذریعے نہیں ہوئی، نہ وہ خود پیدا ہوا کسی باپ یا ماں کے ہاں ایک بیٹے کے طور پر، نہ اس نے کسی کو جنا اکیلے یا کسی کے تعلق کے ساتھ۔ بس کثرت پھر تخلیق سے تعلق رکھتی ہے، تولید سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی صورت کا مضمون اس سے شروع ہوتا، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو جب کثرت پیدا ہوئی ہے خلق کے ذریعے اور تولید کے ذریعے نہیں ہوئی، تو پھر خلق کا مضمون اس کے بعد آنا چاہیے تھا اور اس کی وضاحت ضروری تھی۔ بس اگلی جو سورہ ہے وہ خلق کے لیے وقف ہے۔ خلق کیا چیز ہے، کیا کیا اس میں فوائد یا مضرات مضمر ہیں، ان سے پناہ مانگنی ہے تو کیوں مانگنی ہے، کیسے مانگنی ہے، یہ ساری باتیں سورہ فلق سے تعلق رکھنے والی بعد میں آئیں گی۔ لم یلد ولم یولد کی جو آیت ہے، اس نے عیسائی مستشرقین کو مصیبت ڈال رکھی ہے، بہت بڑے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، نکل نہیں سکتے اس چکر سے۔ ان میں سے بعض لوگ جب اس صورت کی شان سے متاثر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی یہ خیال ان کو پریشان کرتا ہے کہ یہ صورت تو ظاہر و باہر عیسائیت کا پول کھول رہی ہے اور عیسائیت کی نفی کر رہی ہے، عیسائیت کے تانے بانے کو ادھیڑ کے پھینک رہی ہے، اور یہ صورت ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اس لیے یہ جو ان کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ صورت تو مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، یہاں تک کہ نولڈیکی نے بھی لکھا کہ تیسرے سال کے ساتھ ہی ہے، یہ یعنی چوتھے سال کے بالکل آغاز میں ہوگی، اس کے بعد نہیں اس کو ہم مان سکتے۔ صرف مشکل یہ پڑ گئی کہ بعض مفسرین نے اس کو مکی قرار دے دیا اور مدنی قرار دے دیا، اور یہ بہانہ ہے بعض لوگوں کے ہاتھ میں کہ کچھ یہ کہتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں۔ دراصل ان کو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ تثلیث کی بیخ کنی کی اتنی شاندار صورت جو واضح طور پر عیسائیت کو پیش نظر رکھ کر بات کر رہی ہے، وہ اس وقت کیسے آ گئی جبکہ ابھی عیسائیت کے ساتھ مسلمانوں کا رابطہ نہیں ہوا تھا، جبکہ شاذ کے طور پر شنید تھی کہ عیسائی ہیں، مگر کوئی مبعث نہیں تھا عیسائیت۔ مکے میں عیسائیت کوئی مبعث نہیں تھا، کہیں کوئی راہب آ جاتا تھا، کوئی پیغام مل جاتا تھا، ورنہ مدینے میں اور اس کے قرب و جوار میں عیسائی بھی رہتے تھے اور دوسرے اہل کتاب یہود بھی رہتے تھے، تو ان کے ساتھ تصادم سے اتنا پہلے اتنی قطعیت کے ساتھ عیسائی فلسفے کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکنا، یہ ان کو متردد کرتا ہے، اور دل میں یہ چور ہے کہ اگر ہم اس کو مانیں گے تو معلوم ہوگا کہ الہی کلام ہے، تو اس کے لیے پھر وہ کئی عذر گھڑتے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ روایات ہیں جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ اب روایات نے جو مشکل ڈالی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ آپ کہتے تھے کہ یہ مدنی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، جبکہ دوسرے چوٹی کے اہل علم جن میں ابن مسعود صف اول میں سے ہیں، وہ قطعی طور پر اس کو مکی قرار دیتے ہیں، اور مکی ہونے کے شواہد اس کثرت سے ہیں
اکثر مستشرقین یہاں تک کہ دشمن بھی یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ مکی ہیں، مگر جب وہ مکی مانتے ہیں تو ساتھ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق ہے۔ غریبی مانتا ہے کہ مکی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں، اور باتیں کوئی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے، یہ عجیب بات ہے، چونکہ جھوٹ کی کوئی ایک مقام، ایک ایسی جگہ نہیں کہ جہاں جھوٹ ثابت ہو، وہ تو ایسے کلمہ خبیثہ کی طرح ہے جو اکھڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی یہاں پناہ ڈھونڈتا ہے کبھی وہاں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ تو اس آیت نے افراتفری ڈالی ہوئی ہے ان کو، اس صورت میں وہ پناہ دوسری اس بات میں ڈھونڈتا ہے کہ دیکھو صورت کے جو ایسے شاندار الفاظ ماننا پڑتا ہے اس کو، کہتا ہے یہ تو لفظاً بائبل کی نقل ہے، اور بائبل میں یہ ساری آیات موجود ہیں۔ اب یہ حسد پیدا ہوا ہے بڑا سخت کہ کاش یہ ہماری صورت ہوتی، اور دعویٰ یہ کر دیا کہ ابھی تصادم نہیں ہوا تھا، اس لیے مشرک مخاطب ہیں، اور اندر سے دل کی بات اچھل پڑی کہ اس صورت میں جو شان دکھائی دیتی ہے وہ تو بائبل کی شان ہے، اس لیے جھوٹ خود جھوٹ کی نفی کرتا ہے، ایک تضاد دوسرے تضاد کو کاٹتا چلا جاتا ہے۔ لم یلد ولم یولد میں جو دلیل قائم فرمائی گئی کہ آخر کیا دلیل ہے کہ جس سے ہم قطعیت سے یہ سمجھ سکیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، یہی بحث ہے جس نے بعض مفسرین کو ان دو گروہوں میں بانٹ دیا کہ یہ آیت کس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے۔ ابن عباس کی طرف یہ روایت منسوب ہوئی کہ یہود نے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر خدا کا کوئی باپ نہیں ہے تو خدا پھر کیسے آیا؟ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا تو خدا کیسے بنا؟ اگر خدا ہے اور تو اس سے پہلے بھی کوئی بنانے والا ہوگا، اگر وہ تھا تو اس سے پہلے بھی۔ یہ جو بچگانہ سوال آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور عموماً بچوں کے ذہن میں جب وہ بلوغ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ سوال بھی ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے، اور اکثر اس مشکل میں الجھے رہتے ہیں بیچارے، کیونکہ غلط تصور پیش کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد میں ولادت کی نفی فرمائی ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، کوئی چیز اس سے پیدا نہیں ہوئی۔ پھر جو تخلیق کا معاملہ ہے وہ اگلی صورت میں بیان ہوا ہے، فرمایا ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی اس کا کوئی خالق نہیں۔ تو ولادت کی نفی اس سوال کا حل ہے جو عیسائیت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، اور تخلیق کا سوال یہود میں بہت عام اور مشہور تھا کہ اگر خالق نہیں ہے، وہ خدا خالق ہے تو پھر ہر چیز کا کوئی خالق ہونا چاہیے، اس کا بھی خالق ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہونا چاہیے، مگر اگر کوئی چیز ہمیشہ سے ہے تو لازم ہے کہ اس کا کوئی خالق نہ ہو۔ یہ ہے اصل مضمون، اور اس کی دلیل وہیں اس بات میں موجود ہے کہ اگر ہمیشہ سے قرار دیا جا رہا ہے کسی چیز کو تو اس کا خالق ہو نہیں سکتا، اور یہ صورت بتا رہی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ چونکہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس جیسا کسی پہلو سے بھی اور کوئی ہے نہیں، اس لیے اس کی ذات ہمیشگی میں صرف اکیلی ہے، اور احد کا معنی یہ بنے گا کہ وہ ایک ایسی اکیلی ذات ہے کہ ہمیشگی میں بھی کوئی اس کا اکیلے ہونے کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی ہے جو اکیلا ہے، اور ہمیشہ سے وہی اکیلا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پھر کس نے کس کو پیدا کیا کا سوال پیدا ہو سکتا تھا، اور یہ ایک منطقی بات ہے، اس کے سوا کوئی دنیا کا فلسفی کوئی دوسرا نتیجہ نکال ہی نہیں سکتا۔ اگر وجود ہے تو یا وہ پیدا ہوا ہے
یا وہ ہمیشہ سے ہے؟ تیسری کوئی بات عقل آ ہی نہیں سکتی، سوچی ہی نہیں جا سکتی۔ وجود کا ہونا اس لیے وجود کی نفی نہیں کرتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، آخر کوئی تو ہے ہمیشہ سے، ورنہ وجود نہ ہوتا۔ اگر وجود ہے تو پھر وہ کس کا وجود ہے؟ یہ قرآن فرماتا ہے خالق کا وجود ہے۔ اگر وجود ہے تو دو ہی ذریعے ہیں جن سے وہ پیدا ہو سکتا تھا، ایک تولید کا ذریعہ، یعنی اس کا باپ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ آگے بھی پیدا کرتا چلا جاتا۔ ایک ذریعہ تخلیق کا ذریعہ کہ وہ دوسروں کو پیدا کرتا اور خود بھی تخلیق کے ذریعے پیدا ہوا ہوتا۔ تو یہ دو صورتیں یک کے بعد دیگرے ان تمام امکانات کو کالعدم قرار دیتی ہیں، اور کفواً احد میں یہ مضمون آ چکا ہے اصل میں۔ بس بات کی صورت کا سہارا لیے بغیر بھی ہم قطعیت سے یہ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی چٹ آپ دینا چاہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں بلا خوف تردید کہ یہ صورت اپنی ذات میں ایک کامل صورت ہے، اور اتنی چھوٹی صورت میں ایسے عظیم مضامین کا بیان جو خدا کی توحید اور وحدانیت کے اوپر مکمل مضمون پیش کرتے ہوں، ہر اعتراض کی نفی کرتے ہوں، یہ خود ایک ایسا عظیم اعجاز ہے کہ اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے ویری کا دعویٰ یا کسی اور کا دعویٰ کہ یہ تو ہماری ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ وہاں توحید خالص کا بیان ہی کوئی نہیں۔ جہاں ایک تین اور تین ایک ہیں، وہاں توحید خالص کہاں سے آ گئی؟ اور ولادت کا مضمون چل پڑا اور کفر کے مضمون کو بھی توڑ گیا۔ کسی جاہلانہ باتیں ہیں، صرف یہ حسد کے نتیجے میں یا اس حسرت کے نتیجے میں ہے کہ کاش یہ صورت محمد رسول اللہ پر نازل نہ ہوئی ہوتی، ہماری ہوتی۔ تو اس نے کہا ہے ہی ہماری، اور ہماری کتابوں سے لی گئی ہے۔ حالانکہ اگر یہ تمہاری ہے تو پھر تمہیں عیسائیت کا کیا حق ہے؟ پھر توبہ کرو اور اسلام میں داخل ہو۔ تو یہ صورت جو ہے اس نے سب اعتراض کے دروازوں کو بالکل بند مقفل ہمیشہ کے لیے مضبوطی سے کر دی ہے، اور تخلیق کے مضمون پر بھی روشن ڈال رہی ہے، تولید کے مضمون پر بھی روشن ڈال رہی ہے۔ جس کا کفر کوئی نہیں ہوگا اس کا ازلی ہونا لازم ہے، اور بعض مستشرقین بھی یہ نتیجہ اس سے نکالنے پر مجبور ہیں۔ مثلا مونٹگومری واٹ نے بھی لکھا ہے کہ صمد کے اندر ازلیت پائی جاتی ہے، کیونکہ اکیلا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، تو پھر کسی نے نہ اس کو پیدا کیا نہ وہ پیدا ہوا، وہ ازل سے ہے، اور جب ازل سے ہے جو چیز وہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتی، اور جو چیز ازل سے ہے وہ ہر چیز کی خالق ہی ہو سکتی ہے۔ اور یہی حصہ اگلی صورت میں بیان ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ میں نے جیسے کہا تھا اس وقت تو میں مختصر عمومی تعارف کرواؤں گا، کیونکہ تفصیلات میں گیا تو پھر جیسا کہ پہلے ہوتا آیا ہے زیادہ سارا وقت تقریباً یہی صورت لے جائے گی۔ جو مستشرقین بعض مجبور ہیں ماننے پر کہ یہ کرسچن ڈاکٹرن کے مخالفانہ ایک صورت ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرسچینٹی کو مخاطب ہو رہی ہے، اس میں ایک رچرڈ بیل کی گواہی بھی ہے۔ کہتا ہے موسٹ ماڈرنز ریگارڈ اٹ ایز ڈائریکٹڈ اگینسٹ کرسچن ڈاکٹرن آف دا ڈیوائن سنشپ۔ پھر وہ کہتا ہے باقی آیتوں میں تو شاید کوئی اور معنی ہوں، لیکن ورس 4 however must be directed against Christian doctrine۔ تو جہاں تک یہ مستشرقین کا تعلق ہے وہ پسند نہیں کرتے یہ اعتراف کریں، مگر مجبور ہیں۔ وہ یہ بیل بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے ادھر ادھر سے، اور آخر کہتا ہے کہ جہاں تک آیت 4 ہے لم یلد ولم یولد، وہاں تو ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ کہیں کہ کرسچن ڈاکٹرن کو مخاطب کر رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں مونٹگومری واٹ صاحب بیچارے بہت ہی تکلیف میں ہوتے ہیں،
اور چونکہ انہوں نے اپنی شرافت کا ایک روپ قائم کر رکھا ہے کہ میں مخالف اسلام نہیں ہوں، اس لیے ایسے لپٹے ہوئے لفظوں میں بات کر جاتے ہیں کہ بعض سادہ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا کہہ گئے ہیں. کہتے ہیں اٹ از ان لائکلی دیٹ دا اوریجنل ریفرنس واز ٹو جوز اینڈ کرسچنس. میکن آل رائٹ، کہتا ہے میکن تو میں مان گیا ہوں ہے، لیکن ضمن اٹ از ان لائکلی، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ بیان نہیں. جو اس کے شاگرد ہیں وہ ان کے دماغ میں ان لائکلی رہ جائے گا باقی. تو اس طرح اپنے تعصب کا اظہار کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں رشتوں سے اور دعویٰ کر دیتے ہیں پولے منہ سے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگے کیا بات کہہ گئے ہیں. کیسے ان لائکلی؟ اتنا واضح قطعی مخاطب ہے کرسچینٹی کہ اس سے بچ کے نکل ہی نہیں سکتے تم. اور ویری بیچارہ کہتا ہے دا پرائمری الوژن ہیئر از ٹو دا ایڈولیٹری آف دا قریش. اور پھر کہتا ہے بٹ آفٹر ورڈ واز میڈ ٹو اپلائی ٹو دا جوز who are said to have called Ezra son of God and to the Christians who worship Christ the son of God. کہتے ہیں پہلا تو یہی مقصد تھا کہ قریش سے بات ہو رہی تھی، مگر بعد میں بنا لیا گیا. وہ بات کے بنانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو اتنی قطعیت کے ساتھ عیسائیت کو سامنے رکھ کر اس کا تار پود اکھیڑ کے پھینک دیتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس چارہ کوئی نہیں اس سے بچ کے نکلنے کا. اب مونٹگومری واٹ جب کہتے ہیں نا ان لائکلی، تو وہاں آپ دیکھیں بات کیسی عجیب کہہ کہ جب بگوٹن پر آیا سورہ 4 پر، جس کے متعلق بیل کہتا ہے کہ ناممکن ہے کہ اس کا کوئی اور ترجمہ کیا جائے سوائے اس کے کہ عیسائیت کو اس میں مخاطب سمجھا جائے. مونٹگومری صاحب واٹ کہتے ہیں ہیز ناٹ بگوٹن presumably directed against the Arabian pagan belief in daughters of God. لم یلد ولم یولد دونوں ایک بریکٹ میں ہیں، اور ایسا کوئی تصور عربوں میں موجود نہیں تھا. لم یلد ولم یولد کے منافی اس بریکٹ میں سوائے عیسائیت کے اور کوئی مخاطب ہو ہی نہیں سکتا. تو پریزیومیبلی کیا کہ اس قسم کے لفظوں کے سہارے یہ بات جب مانتے ہیں کہ یہ مکی ہے تو پھر اس کے طبی نتائج سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آخر ویری سب کچھ ویر کر کے جو کچھ اس کے مختلف حاسدانہ تصورات پیش کرنے سے کر بیٹھا، تو اس کو آخر پہ کہتے ہیں کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. تو کہتے دس ورس ود دوز وچ پریسیڈ ایکسپریس اے بائبل ٹروتھ. The whole chapter is made of scriptural phrases. تو میں آپ سے باتیں کر چکا ہوں، اب اس کو چھوڑتے ہیں، اب اگلا حصہ لیتے ہیں. سورہ اخلاص اور سورہ الفلق کا ایک تعلق ایسا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے. اس سے پہلے بہت سے ایسے تعلقات تھے جن کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تفسیری کلام سے کے حوالے سے میں نے روشنی پچھلے سال ڈالی تھی، اس سے پہلے بھی ڈالتا آیا ہوں. لیکن ایک اور تعلق بھی ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ وہی ہے کہ ولادت بمقابل تخلیق. ولادت تو نہیں ہے، پھر کثرت کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ سورت دے رہی ہے، سورہ الفلق. اور سورہ الفلق زیادہ تر بات زمانے کے ایسے فتنوں کی، ایسے آنے والے فتنوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو درمیانی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں. 3 زمانے ہیں. آغاز نبوت جو آدم سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منتج ہو گیا، وہاں وہ تخلیق کامل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں مظاہر پیدا کر دیے کثرت کے، کہ کثرت بذریعہ خلق اور کثرت بذریعہ روحانی خلق. یعنی وجود بھی کثرت سے ہوئے اور اپنے انتہا کو پہنچے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور تعلق باللہ کے ذریعے جو خلق آخر ہوتی تھی اس کا مظہر بنے. اگر یہ مانا جائے تو یہ بھی
ایک پہلو نکلتا ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان صورتوں میں ارتقائی دور کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلے خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے، اس کے سوا جتنے اور وجود ہیں ان سے ولادت کا تعلق نہیں مگر خلق کا تعلق ہے، اور خلق مختلف شر کے ادوار سے گزر کر کامل ہوئی ہے۔ ہر قدم پر مخلوق کو خطرات درپیش تھے، اور ہر قدم پر خدا کی غالب تقدیر نے ان خطرات سے اس کو نکالا اور پہلے سے بہتر حالت کی طرف منتقل کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ سورہ ناس اس مضمون کو ناس تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی تخلیق میں پہلا دور ہے تخلیق عالم، دوسرا دور ہے تخلیق جو زندگی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ عالم جو بے جان تھا اس عالم کی تخلیق کے بعد پھر اس عالم کی بات ہونی چاہیے جو جاندار ہے، اور جاندار عالم میں جو وسطی دور ہے وہ سورہ فلق سے تعلق رکھتا ہے۔ جب حیوانی تخلیق مکمل ہو گئی تو پھر انسانی تخلیق کی باری آئی، اور الناس جو آخری مقصود تھا تخلیق عالم کا وہ پیدا ہو گیا۔ تو گویا یہ تخلیق کا دور اس طرح مکمل ہوا ہے، اور مذہبی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو یہ جتنا بھی آغاز نبوت ہے وہ توحید سے ہوا ہے۔ توحید کامل سے ہر نبوت پھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود فوری طور پر اپنی ترقی کے آخری مدارج تک نہیں پہنچی، پھر وہ فلق کے دور سے گزری ہے اور غسق کے دور سے گزری ہے، کئی قسم کی اندھیروں ظلمات سے نکلتے ہوئے وہ قدم بڑھاتی رہی، یہاں تک کہ اس نبی کامل تک جا پہنچی جو الناس کی طرح، جس کا الناس حیوانی تخلیق کے سب سے اوپر کھڑا ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ اور آپ کا دین تمام روحانی تخلیقات میں سب سے آخری منزل پر کھڑے ہیں۔ تو اس طرح الناس تک یہ مضمون پہنچا ہے سورہ فلق کے رستے سے، اور وہاں جا کر پھر کیا ہوگا اور آخر پر کیا ہوگا یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اب ہم سورہ فلق کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے۔ اگر سورہ فلق خدا تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر ہے اور خصوصاً سے زندہ تخلیق کا مظہر ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے، یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے جو سورہ عہد نے، سورہ اخلاص نے باتیں کی ہیں، اس میں انسان اور زندگی کا براہ راست ذکر نہیں فرمایا، یہ بتایا ہے کہ وہ ازل سے ہے، کوئی اس کا شریک ثانی تھا ہی نہیں، نہ ہے۔ کثرت جو تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تخلیق کی کثرت ہے، تولید کی کثرت نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ باتیں کسی زندہ وجود کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، اگرچہ جب ہم ایک دوسرے پہلو سے غور کرتے ہیں تو یہ پھر معنی نکالتے ہیں کہ ہر زندہ وجود، ہر وہ وجود جو باشعور ہے وہ بھی اسی کا محتاج ہے، اور لم یلد ولم یولد میں بھی پھر زندگی کا اشارہ ان معنوں میں ملتا ہے، مگر آغاز ہے یہ، اس میں قطعیت سے کوئی شک نہیں کہ عہد سے آغاز ہوا ہے کائنات کا، اور کثرت کے باوجود بھی وہ عہد رہا۔ یہ پہلو ہے جس کو سمجھنا لازم ہے، جو ازل سے تعلق رکھتا ہے۔ ازلیت اور ابدیت یعنی ایٹرنیٹی، اگر کثرت کو موجود ہو تو پھر وحدت کیسے رہی؟ ہر کثرت کو وحدت کا محتاج کر دیا اور فی ذاتے ہی ان کے وجود کی نفی فرما دی، تو ایٹرنیٹی ایک ہی کے ساتھ وابستہ ہے، اور دوسری کوئی چیز بھی ایٹرنل نہیں۔ یہ مضمون ہے جو فلسفی نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو اس میں قطعاً کوئی ذرہ بھی رکھنا نہیں بنتا، کوئی اعتراض اٹھ ہی نہیں سکتا۔ واحد ہے، مگر تخلیق کے ذریعے کثرت بھی ہے،
کون ایک ہے اور کون زیادہ ہیں، یہ معاملہ اس فیصلے سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر ایک کو نکالا جائے تو باقی کون رہ جائے گا۔ ایک ایک کر کے تمام مخلوق کو نکال دو تو سمد پھر بھی رہے گا، تمام مخلوق مٹ جائے گی مگر وہ سمد اسی طرح رہے گا جس کا تعلق لفظ سمد سے بھی ہے، یعنی اس چٹان سے جو ایسے سیلاب کے وقت جیسے نوح کا سیلاب آیا تھا، ہر چیز غرق کر گیا وہ سیلاب، مگر وہ چٹان پھر بھی اوپر نکلی رہی، اور ہر جاندار، ہر پناہ لینے والا اس چٹان پر آ کے بیٹھا تو بچا، ورنہ نہیں بچ سکا۔ یہ سمد کا ایک نقشہ ہے جو عربی زبان میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو سمد وہ ذات ہوئی جو ایسی ہے، بس اس کا ازلی ہونا اور اس کے باوجود ایک ہونا، اس کا ازلی ہونا اور بظاہر مخلوق کا ازل سے دکھائی دینا، یا ایک دفعہ آنے کے بعد پھر باقی رہ جانا، یہ مضمون ہے جس کو اس صورت نے حل فرمایا ہے، اور خلق والا مضمون اس سے منافی نہیں ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ ہمیشگی میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہر کثرت کے اوپر جب تم یہ سوال اٹھاؤ گے، اس کی کوئی بھی شکل ہو، کہ کیا یہ چیز ہمیشہ سے ہے، تو جواب ہے کہ نہیں، ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی بناوٹ کے اندر وہ دلائل موجود ہیں جو اس کو ہمیشہ سے قرار دے ہی نہیں سکتے۔ کائنات ہے، اس کے متعلق بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوئیں، فلسفیوں نے بھی اٹھائیں، ہندو فلسفے نے خصوصیت سے اس بحث کو چھیڑا کہ ہمیشہ سے ہے ورنہ ہو نہیں سکتی تھی، مگر اب سائنس جس نتیجے پہ پہنچی ہے قطعیت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جس کی ایک زندگی ہو، جس کا سپین ہو، وہ ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اس کائنات کا آغاز بھی تھا اور انجام بھی، اور ہمیشہ سے اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کوئی وجود کہ وہ گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے۔ جو بڑھتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا، جو گھٹتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا۔ بس کائنات پر دو ہی دور ہیں، ایک ارتقائی دور جو وہ بڑھتی رہی اور منظم ہوتی رہی، ایک دور ہے اس کے گھٹنے کا، اور اس مضمون کو لفظ اینٹروپی کھولتا ہے، جس کو سائنسدان اسی طرح سمجھتے ہیں۔ اینٹروپی اس انرجی کو کہتے ہیں، یعنی انرجی کو نہیں کہتے، میں بات پہلے سمجھا دوں پھر لفظ اینٹروپی سمجھ آ جائے گی۔ ہر چیز جو موجود ہے اس سے کچھ گرمی نکل رہی ہے، ایسی گرمی جو پھر واپس وجود میں لوٹ نہیں سکتی، جو ریسائکلیبل نہیں ہے، اور اس پہلو سے ویسٹڈ انرجی کا لیول اونچا ہو رہا ہے اور ویسٹفل انرجی کا لیول کم ہو رہا ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد کئی سائنسدان ہکا بکا رہ گئے، اور انہوں نے واضح طور پر سوال اٹھایا کہ اگر یہ بات ہے تو لازمی طور پر اس مخلوق کا کوئی خالق ماننا پڑے گا جو اینٹروپی سے بالا ہے، ورنہ ازل میں تو آج ہم ہوتے ہی نہ، ازل میں تو زمانے کو جتنا چاہو پیچھے سے کھیلتے چلے جاؤ، اگر ارب ہا ارب ضرب ارب ہا ارب سال بھی چاہیے ہوں انرجی کے زیرو ہونے کے لیے، یعنی جہاں پھر وہ ایک لیول سمندر بن جائے جس میں سے کچھ نہ پیدا ہو سکے، نہ وہ ریئیکٹ کر سکے کسی کے ساتھ، یہ اینٹروپی کا مضمون ہے۔ اس میں پھر پیچھے جو ازل بیٹھی ہوئی ہے وہ کبھی کا ختم کر چکی ہوتی اس کو، اور ہم ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمارا ہونا بتا رہا ہے کہ ہمارا آغاز بعد میں ہوا ہے، اور اگر ہمارا آغاز ہوا ہے تو ہم سے پہلے کوئی ایٹرنل چیز ہونی چاہیے جو اینٹروپی کی حد کی دست درازی سے اوپر ہو، اینٹروپی کا ہاتھ اس تک پہنچ نہ سکے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا وہ تصور ہے ہی نہیں کہ جو اینٹروپی سے بالا ہو، مگر ہو بھی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کائنات وجود میں رکھتی ہو اگر ایسا وجود نہ ہو۔ یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض فلسفی آپ کو اس بحث میں الجھا سکتے ہیں
کہ اینٹروپی ثابت کرو کہ خدا اینٹروپی کا شکار نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ طاقت رکھتا ہے. آپ یہ موقف لے سکتے ہیں کہ ہر چیز جو تم نے دیکھی بھالی تمہارا اپنا وجود یہ اینٹروپی کا شکار ہے. اگر ہے تو اینٹروپی کے بعد کسی وجود کے باقی رہنے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا. مگر چونکہ تم ہو اس لیے ماننا پڑے گا کہ کوئی وجود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اگر وہ خود اینٹروپی کا شکار ہوتا تو پھر بھی تم نہ ہوتے. تمہارا ہونا بتا رہا ہے کہ جس وجود نے تمہیں پیدا کیا وہ اینٹروپی سے بالا ہے، ورنہ تم ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو ہر وجود خدا کی ہستی پر گواہ ہے، اور ایسا گواہ ہے کہ اس کی گواہی کو کسی پہلو سے رد کیا جا ہی نہیں سکتا. یہ مضمون ہے جو سورہ توحید یا سورہ اخلاص میں کامل ہو گیا ہے، پوری طرح ہر پہلو سے بیان ہو گیا ہے. لفظ اصطلاحیں، الفاظ اور اصطلاحیں تو سائنس کی نہیں ہیں، مگر جو بیان ہے وہ اتنا کامل ہے کہ اس کے سوا کوئی نتیجہ نکالا ہی نہیں جا سکتا. اب اگر خلق ہے تو پھر خدا خالق ہوا. اگر خدا خالق ہوا تو شر جو پیدا ہوتا ہے کیا اس کا بھی وہی خالق ہے؟ اور اگر اس کا وہ خالق ہے تو پھر ابدی طور پر ایک پاک خدا کا تصور باندھا ہی نہیں جا سکتا جو ہر شر سے بالا ہو، ہر شر سے پاک ہو، ورنہ اس کی شریر مخلوق اس کی ذمہ داری بن جائے گی. اس مضمون پر سورہ فلق نے بہت ہی پیاری روشنی ڈالی ہے. رب الفلق، زندگی کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہہ دے. من شر ما خلق، اس چیز کے شر، پیدا ہوئی ہوئی چیزوں کے شر سے، نہ کہ خالق کے شر سے. اور یہاں شر کا مضمون صرف سمجھا دیا جائے تو باقی وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. اس حصے کو سمجھ لیں تو بہت باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے اس کے متعلق ہم کہتے ہیں ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے. اچھی سے اچھی چیز کسی مثبت چیز فائدے کے لیے بنائی جائے تو اس کا ایک منفی پہلو ضرور اس کے وجود سے ابھر آئے گا، اور منفی پہلو مخلوق کے تصور سے بندھا ہوا ہے، خالق کے تصور سے نہیں ہے. جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا استعمال بتائے گا کہ یہ اچھی فائدہ مند چیز ہے یا نقصان دہ چیز ہے. اگر کسی خاص فائدے کی خاطر چیز کو پیدا کیا جائے اور استعمال کرنے والا اس فائدے کی بجائے غلط محل پہ استعمال کرے تو ذمہ داری خالق پر نہیں پڑتی. ایک کار کیسی اچھی ہو، مرسیڈیز کی اعلیٰ قسم ہو یا رولز رائس کی ہو یا اور فراری وغیرہ کی باتیں کریں، وہ ساری بہت ہی اعلیٰ قسم کی کاریں ہیں جن کے ڈیزائنر نے ان کو خاص مقصد کے لیے، خاص حدود میں استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے. جب ان مقاصد کو توڑ کر ایک ڈرائیور ان سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے لیے وہ بنائی نہیں گئی تو نہایت ہولناک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. کیا کبھی فراری پہ مقدمہ ہوگا یا رولز رائس کے مالکوں پر یا مرسیڈیز پر کہ آپ نے کیسی مرسیڈیز بنائی ہے؟ کل میرا بچہ بیٹھا تھا اس میں اور سیدھی اس نے دیوار سے ٹکر ماری، نہ موٹر رہی نہ بچہ رہا، تو نکالو اب پیسے. جاہلانہ تصور ہے. جہاں اپنے معاملات میں تم ایک تصور کو جاہلانہ قرار دیتے ہو تو خدا کے معاملات میں کیسے اس پر یہ حملے کر سکتے ہو؟ تو من شر ما خلق نے بتا دیا کہ تخلیق رب العالمین کی طرف سے ہے اور ربوبیت کے پیش نظر ہے. ایک اور راز سے پردہ اٹھا کہ ربوبیت کی خاطر کثرت سے ایسی چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو صحیح استعمال ہوں تو فائدہ دیں گی اور اس کے بغیر ربوبیت مکمل نہیں ہو سکتی، مگر غلط استعمال ہوں گی تو نقصان پہنچائیں گی. اور ایسی چیزیں تخلیق کی فلسفی کا ایک طبی حصہ ہیں.
سوئیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، مگر سوئیاں اس لیے تو نہیں بنائی جاتی کہ پاؤں رکھا جائے ان کے اوپر، مگر سوئیاں نہ بنیں تو کپڑے بھی نہیں بنیں گے، اور بھی ایسی چیزیں ساری ہمارے فائدے کی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ربوبیت کا لفظ ہے جو اس مسئلے کو حل فرما رہا ہے۔ وہ رب ہے اور اس نے ہر چیز کو کھولا اور پھاڑا اور ایک نیا وجود اس سے پیدا کیا۔ بس جہاں سورہ اخلاص خدا تعالیٰ کے اول ہونے کا مظہر ہے، گویا وہ بدیع السماوات والارض ہے، وہاں سورہ فلق بدیع ہونے کے بعد جو چیزیں وجود میں آئی ہیں ان کے اندر تخلیقی تعلقات کی باتیں کر رہی ہے یہ صورت۔ اور سورہ ناس مالکیت کی بات کر رہی ہے۔ بس اس پہلو سے سورہ توحید کو اگر سورہ فاتحہ کے آخری لفظ سے باندھا جائے کہ وہ ضالین کے مضمون پر روشنی ڈالتی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ عجیب قسم کا ریٹرن ہے اصل کی طرف۔ ضالین سے مضمون شروع ہوا، مغضوب کی طرف جائے گا جو تخلیق کی ہر چیز کا غلط استعمال کر کے تباہی و بربادی مچاتے ہیں اور ملعون ہو جاتے ہیں، اور پھر مالک کی طرف جائے گا، کیونکہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تین سورہ فاتحہ کی ابتدائی باتیں ہیں۔ غور کر کے دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں جو مضمون ہے وہ ضالین تو بعد میں آیا ہے۔ جب ضالین کو پہلے رکھ لیا سورہ اخلاص میں تو پھر بدرجہ بدرجہ واپسی شروع ہوئی ہے، اور اس میں مالکیت خدا کی تخلیق سے تعلق رکھتی ہے، یہ بحث سورہ فلق میں آ گئی ہے۔ اور آخر پر یہ بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ کا جو آغاز ہے اس میں تین باتیں خدا کی ملتی ہیں۔ اول، خدا وہ ہے جو رب ہے، دوسرا مالک ہے، نتیجے اسی کے نکلیں گے، تیسرا ایسے خالق سے عبودیت کا تعلق پیدا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ دو آخری صورتیں ہیں اس پہلو سے سورہ فاتحہ کے آغاز کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ سورہ ناس کہتی ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، الہ الناس پر بات ختم کی ہے۔ رب الناس ربوبیت، ملک الناس جس نے اپنے تخلیق کو مکمل کر کے مالکیت کا اظہار فرمایا، اور اپنے جس چیز کو آغاز کیا بطور مالک اس کو نیک انجام تک پہنچا دیا۔ تخلیق عالم میں ناس تک پہنچ کر اس کی مالکیت کا مضمون کھل گیا کہ وہ آغاز کر کے ربوبیت کا الگ ہٹ رہنے والا نہیں تھا، اس نے مسلسل اپنی تخلیق سے رابطہ رکھا یہاں تک کہ وہ ناس کے مدارج تک جا پہنچی۔ ناس ان معنوں میں کہ روحانی تخلیق کا جب اس نے آغاز فرمایا تو جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل وجود ظاہر نہیں ہوا اس تک اس نے اس تخلیق کو چھوڑا نہیں۔ بس ان معنوں میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ مالکیت کے مظہر ہیں اور تمام دوسرے انبیاء اس سے پہلی صفات کے مظہر ہوئے ہیں، مگر مالکیت میں جو کامل شان ہے وہ محمد رسول اللہ کے سوا کسی اور نبی میں دکھائی نہیں دیتی، تو یہ جو میں آپ کے سامنے مضمون رکھ رہا ہوں اس کے ساتھ عین مطابقت رکھتا ہے۔ تو ناس جو ہے وہ اس کا تعلق پھر خلاصہ بن گیا کہ معبود ہے وہ جو رب بھی ہے اور مالک بھی ہے، اس کے بغیر تم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اور سورہ فلق نے جتنے خطرات بیان کیے تھے وہ خلاصتاً وہ سارے خطرات اس بات سے وابستہ ہیں کہ تم معبود سے تعلق کاٹ لو۔
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ وہ مضمون ہے جو یہاں اس رنگ میں بھی دہرایا گیا کہ تو بتا دے ان کو کہ اگر تو معبود سے تعلق نہیں باندھو گے تو اس کی ربوبیت کے نتیجوں سے محروم رہ جاؤ گے جس نے تمہیں ناس تک پہنچا دیا یا انسان کامل تک بنا دیا اس کے نتیجے میں. اور ملکیت کے آخری فیصلہ، آخری تقدیر، آخری نتیجہ اسی کے حوالے سے محفوظ ہے، ورنہ تمہاری ساری محنتیں جائے جائیں گی. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری محنتیں رائے گاہ نہ جائیں، مالکیت سے استفادہ کرو اور آغاز سے صرف نہیں بلکہ آخر تک خدا سے تعلق قائم رکھو، تو پھر عبادت کے سوا ممکن نہیں ہے. اور اگر عبادت کرو گے تو پھر نعمت والا مضمون از خود کھلے گا. اگر عبادت نہیں کرو گے اور خدائے واحد کی عبادت نہیں کرو گے تو ظالمین تک جا پہنچو گے. تو اس طرح کے جو اندرونی رابطے ہیں وہ ایک پہلو سے دیکھیں تو ایک اور مضمون روشن ہوتا ہے، ایک اور پہلو سے دیکھیں تو ایک اور مضمون روشن ہوتا ہے. اسے بیرونی سہاروں کی ضرورت نہیں، یہ صورتیں خود اپنی ذات میں بولتی ہیں کہ ہاں ہمارے یہ اندرونی تعلقات ہیں. بس چونکہ اب اس وقت ختم ہو گیا ہے تفسیر کا، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، آج میں نے یہی سوچا کہ اگر میں نے حوالے پڑھنے شروع کر دیے تو پھر بات میرے قبضے سے باہر نکل جائے گی. اس لیے عمومی تاثر آپ کے سامنے پیش کر کے باتیں بیان کر دوں، اور ان کی تائید میں دلائل بہت کثرت سے موجود ہیں. اب چونکہ رمضان کے دعا کے وہ لمحات آ رہے ہیں جہاں دعا شروع ہونے سے پہلے دعاؤں کا تعارف بھی کرانا ضروری ہوا کرتا ہے تاکہ آپ کے دل میں دعاؤں کی خاص تحریک پیدا ہو. لوگ اکثر کہتے ہیں رمضان کی جو آخری لمحات ہیں، اگر انگریزی میں کہیں گے تو کہیں گے ڈائنگ مومنٹس. اور میں نے پچھلے سال بھی یاد دلایا تھا آپ کو، رمضان میں ریوائیونگ مومنٹس ہوتی ہیں. جتنا آگے بڑھتا ہے اور زندگی بخش ہوتا چلا جاتا ہے اور آخری زندگی کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر صبح ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن نازل ہوا جس کا یہی مضمون ہے کہ اس کے لمحات اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جوں جوں اس کے آخری لمحات آئیں گے تمہیں فکر کی بات کوئی نہیں، کیونکہ یہ تمہیں اندھیروں سے چھڑا کر ایک دائمی دن میں داخل کر دیں گے جو تمہاری زندگی پر حاوی ہوگا، کیونکہ اس کا زمانہ اوسط انتہائی عمر سے کے اوپر حاوی ہے. بس اس پہلو سے رمضان مبارک جو دراصل لیلۃ القدر کا بھی مظہر ہے، یہ اپنے اس اختتام کو پہنچ رہا ہے جو ظاہری اختتام ہے، مگر ہمیں ایسی زندگی بخش سکتا ہے جو دائمی ہو جائے، ایسے لمحات عطا کر سکتا ہے جو ساری زندگی کو زندہ کر دیں. بس یہ جو آخری لمحات ہیں یہ ریوائیونگ مومنٹس ہیں. ان میں سب سے پہلی دعا تو یہی کرنی چاہیے پھر کہ اے خدا ہمیں زندہ کر دے، اے خدا ہمیں ایسا نور عطا کر جو ہماری ساری زندگی پر چھا جائے، اور پھر ہم ان اندھیروں سے خوف زدہ نہ ہوں جن کا ذکر سورہ فلق میں ملتا ہے، اور اپنے اس رب کی طرف آ جائیں جو رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور معبود بھی ہے، اسی کی حفاظت میں ہمیشہ رہیں. تو یہ دعا سب سے پہلے ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں. دوسرا میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کیا تھا، اب بھی وہی باتیں یاد دہانی کے طور پر دہراتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ آغاز دعا کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً یہ بتایا گیا کہ اس کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھا کرو. تو ہر وہ دعا جس کا آغاز سے ہو خدا کی تسبیح و تحمید اور درود سے، اس کے متعلق تو قطعیت سے احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی مضمون سکھایا تھا. اس لیے حضرت مسیح موعود کے الہام
کی سچائی اور بھی زیادہ کھل جاتی ہے جب اس حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مقبول دعا کروانی ہے، تو چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہو جائے اور قبولیت کے مرتبے تک پہنچیں، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اس کی تحمید کرو، اس کے حمد کے گیت گاؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو. اور امر واقعہ یہ ہے کہ جتنا آپ غور کریں یہ ایک اٹوٹ تعلق بنتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ وہ خدا جو ہر نقص سے پاک ہے، اس کے مقابل پر ہر حمد اس میں ہے. ہر نقص جس کی نفی ہوتی ہے اس کے مقابل پر ایک حمد ہے جو اس میں موجود ہے. تو وہ جو فلق والا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دراصل حمدی ہے، اس کی نفی سے نقص پیدا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نے یہ مضمون اس طرح کھولا کہ اگر کوئی ذات ہر عیب سے پاک ہے تو تب وہ قابل عبادت ہے، تب وہ عظیم کہلا سکتی ہے اگر اس کے وہ ہر حمد سے پوری ہوئی ہو. محض عیب سے پاک ہونا کوئی خوبی نہیں ہے. عیب سے پاک ہونا تو ضروری نہیں کہ حمد کو بھی چاہے. کہتے ہیں عصمت بی بی بیچارگی، کسی میں طاقت ہی نہیں گناہ کرنے کی تو اس کی بیچارگی تو قابل تعریف نہیں ہے. اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ دیکھو بڑی نیک بی بی ہے، کوئی گناہ نہیں کرتی. وہ ہوئی بیچاری اس کو توفیق ہی نہ ہو. بعض بھولیاں بیچاری ایسی پیدا ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ ہوتا کیا ہے، سادہ زندگی گزار کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتی ہیں. ان کی تعریف اتنی تو ہوگی کہ بیچاری بھولی بھالی تھیں. لیکن یہ کہنا کہ ایک آدمی جس کو گناہ کی توفیق تھی، اس کو صلاحیتیں موجود تھیں، اس کا گناہوں سے تصادم ہوا، ہر موقع پر اس تصادم میں اس نے گناہوں کو توڑ پھینکا اور ان سے مروب نہیں ہوا، ان سے متاثر نہیں ہوا، ان کا غلام نہیں بنا. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں اللہ کی حمد سبحان ہے پہلے، وہ ہر چیز سے ہر برائی سے پاک ہے، مگر و بحمدہ ہر پاکیزگی کے ساتھ ایک حمد وابستہ ہے. اور حمد نہ ہو تو پاکیزگی کوئی معنی نہیں رکھتی. ان معنوں میں سبحان اللہ العظیم کا آخری دعویٰ ہے. عظمت اس کو کہتے ہیں. پاک ہے وہ ذات جو ایسی عظیم ہے کہ ہر عیب سے ان معنوں میں پاک کہ اس کے برعکس خوبیاں موجود ہیں، بس عیب کا وجود مٹ گیا اور خوبیاں باقی رہ گئیں. اور وہی ہے جو کائنات ہے. خدا نے خوبیاں ہی پیدا کی ہیں، ان کے فقدان کا نام عیوب ہے. تو جس نے اس طرح کائنات کو پیدا کیا ہے وہ ہر کمزوری سے پاک، ہر خوبی سے مرصع اور عظمت کا حامل وہی ایک ہے. اور محمد رسول اللہ انسانوں میں ہر عیب سے پاک جس حد تک انسان ممکن ہے اور ہر خوبی سے مرصع جس حد تک انسان کے لیے ممکن ہے، وہ ایک وجود ہیں جو انسانوں میں ایک قسم کے بے مثل ہیں. جس طرح خدا تمام کائنات میں بے مثل ہے، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات میں جس کا آخری پھل انسان کی صورت میں ظاہر ہوا بے مثل ہیں. اور اگر انسانوں میں سے کوئی عظیم کہلا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ وہ عظیم انسان ہے. پس اس ذات کے ذریعے ہم نے خدا کو پایا ہے، کیونکہ وہ ذات جو خدا سے وہ مشابہت نہ رکھتی ہو جس کا میں بیان کر چکا ہوں، وہ ذات اس خدا تک پہنچا بھی نہیں سکتی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے نقطۂ نگاہ سے وہ ایک وجود ہیں جو اس آیت کے تمام مضامین کے پیش نظر رکھتے ہوئے اس خدائے واحد تک پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے راستے سے یہ سفر آسان ہے. آپ ایک ایسے انسان کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی صفات سے واقف ہیں جس نے ہر نقص کو اپنے سے دور کر دیا خدا کے فضل کے ساتھ، اور ہر نقص کے مقابل پر ایک حمد وہاں دکھائی دیتی ہے.
اس لیے لفظ محمد استعمال ہوا، وہ لفظ جو بطور نام کے ودیت ہوا ہے، جو بطور نام کے آسمان سے اترا ہے، ہر خوبی کا حامل۔ اس میں جو نفی ہے ناپاکی کی یا کمزوری کی، وہ خود ہی داخل ہے، کیونکہ اس مضمون نے کھول دیا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس پر، اس وجود پر درود بھیجنا لازم ہے، کیونکہ ہر فیض جس سے پایا ہو آپ نے، فیض رسان تک پہنچانے والا فیضان رسان، اس کو بیچ میں سے نکالا جا ہی نہیں سکتا۔ اس سے محبت کریں گے، اس سے تعلق رکھیں گے، اس سے پیار کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو احسان کا اظہار تو کریں۔ جب خدا کو سبحان اللہ و بحمدہ کہا جاتا ہے تو احسان کا بدلہ تو نہیں اتارا کرتے، صرف احسان کا ذکر ہی بعض دفعہ ایک انسان کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ بطور بدلے کے یہی کہتا رہے۔ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں گے تو بدلہ تو نہیں اتار سکتے، یہ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، تو نے سب کچھ عطا کیا، سب تیرا ہی عطا کرتا ہے، سب کچھ تو نے ہمیں دیا۔ حالانکہ وہ ایک جھوٹی تعریف ہے، مگر خدا کے معاملے میں تو ایک سچی تعریف ہے۔ بس سب کچھ دینے والا، سب چیزوں کا مالک اور خالق، ہر عیب سے پاک، ہر حمد سے مرصع، ذات تک پہنچانے والے کو وہ رستے بنانے ہوں گے جو ہر معاملے میں اس کو بھی عیب سے پاک بنائیں، اور ہر جو جن پر وہ چل تبھی سکتا ہے جب وہ خود عیوب سے پاک ہو جائے اور ہم سے مرصع ہو جائے۔ اس کے پیچھے چلنے والے احسان کا بدلہ کیسے اتار سکتے ہیں؟ ناممکن ہے، مگر درود بھیج کر، اعتراف کر کے کہ خدا تک پہنچانے والا یہ وجود ہے، یہ وسیلہ ہے، اس لیے درود لازم ہے۔ میں اس کی حکمت بتا رہا ہوں، کوئی نعوذ باللہ من ذالک، خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خود غرضی کی بات نہیں کی کہ مجھے دے دو تو مجھ پہ درود بھیجو تو بڑا اچھی بات ہے۔ آپ نے بتایا اس کے سوا رستہ کوئی نہیں تمہارے لیے۔ جس خدا نے مجھ پر نظر رکھی ہے اور جانتا ہے کہ میں وسیلہ بنایا گیا ہوں، اس وسیلے کی بات کرو گے، اس پر درود بھیجو گے، تو پھر وہ تم پر رجوع برحمت ہوگا، وہ رحمت کے ساتھ تم پر جھکے گا اور تمہاری باتوں کو قبول کرے گا۔ جیسے فقیر ماؤں کے بعد ان کے بچوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں، اور ماؤں کی رحمت لینی ہو تو بچوں کو بعض وقت زیادہ ہی دعائیں دیتے ہیں بہت۔ مگر یہ زیادہ والی بات تو ایک مبالغہ آمیزی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ماؤں سے تعلق ہو اور بچوں سے دشمنی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اس الہام میں یہ مضمون بھی آ گیا وآل محمد۔ اللہ کی آل تو کوئی نہیں، مگر اس کی مخلوقات میں سب سے کامل مخلوق حضرت محمد رسول اللہ کی ہے۔ اس مخلوق سے، اس ذات سے تعلق باندھنا ہے تو اس کامل مخلوق ذات سے تعلق باندھو، مگر چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خدا سے تخلیق میں کامل تھا، اس لحاظ سے جب تم محمد پہ درود بھیجو گے تو خدا تم سے خوش ہوگا۔ اور محمد کے اپنی آل ہے ایک جو اس کو بہت پیاری ہے، اور اس تک درود اور سلام پہنچانے کے لیے اس آل کو ضرور پیش نظر رکھو۔ یہاں آل سے مراد محض اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ تمام آل ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سچی غلام اور عاشق اور آپ کے روحانی گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ بس یہ ایک کامل دعا ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور اس دعا میں ڈوب کر اب باری باری مختلف توجہات، اپنی توجہات کو مختلف ضرورتوں کی طرف پھیریں، مختلف لوگوں کی طرف پھیریں، تو ہر موقع پر یہ دعا ان ضرورتوں کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے۔ پھر میں نے کہا تھا گزشتہ صلاح امت کے لیے، وہ اسی میں آ گئی، جب اس کی تفسیر بیان ہوگی تو صلاح امت آپ اس میں آ گئے۔ عالم اسلام کے لیے سب سے اول دعا یہ ہوگی کہ آل محمد بنا دے ان کو، اور آل محمد بنائے گا تو ہماری بھی اور سب فرشتوں کی اور ساری کائنات کی دعائیں آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اہل اسلام کو جو سچے آل محمد ہوں، ان تک پہنچیں گی۔ دجال کے فتنوں کا ذکر تھا سورہ فلق میں،
تو میں نے کہا تھا اس فتنے سے بچنے اور ان چالوں سے بچنے کے لیے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور پھر اس آخری فتنے سے بچنے کے لیے جس میں ربوبیت اور مالکیت اور الوہیت کو جدا جدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسلام سے حسد کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں وہم پھونکے جاتے ہیں، جہاں فتنے دلوں میں پھونکے جاتے ہیں۔ یہ دونوں معانی گزشتہ اہل علم نے قبول کیے ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے خصوصیت سے یہ مضمون پیش نظر رکھا کہ نفاسات فی الوقت کا مطلب ہے کہ تعلقات کی گانٹھوں میں پھونک کر یا ان کو کھول دینا، ان کو جدا جدا کر دینا۔ وہ فتنے جو انسان کو انسان سے الگ کرتے ہیں، قوموں کو قوموں سے الگ کرتے ہیں، جو ہر قسم کے تعلقات میں تفرقے ڈالتے ہیں، ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا ضروری ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے آل محمد بن جاؤ۔ بس بات پھر وہیں جا کے تان ٹوٹے گی کہ سب دنیا کے لیے آل محمد بننے کی دعائیں کریں۔ اشاعت اسلام اور احمدیت جو مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، بہت سی مشکلات بھی درپیش ہوتی ہیں، تربیتی مشکلات بھی درپیش ہوتی ہیں، فتنہ پرواز حسد کے نتیجے میں وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر گانٹھوں میں پھونکے ڈالتے ہیں، احمدیوں سے ان کے تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سب ضروریات میں جو دینی ضروریات ہیں، دعاؤں خدمت کرنے والوں کو کامیاب، مؤثر، پرحکمت اور باثمر خدمت کرنے کی توفیق کے لیے دعائیں مانگیں۔ واقفین کے لیے اور وقف نو کے مجاہدین کے لیے، تحریک جدید کے لیے اور وقف جدید کے وعدے پورے کرنے والوں کے لیے، ان کی فہرستیں کسی زمانے میں تو اتنی ہوتی تھیں کہ پڑھ کر سنائی جا سکتی تھیں، لیکن اب وہ حد نکل چکی ہے، ناممکن ہو گیا ہے کہ رات بھی شروع کیا جائے تراویح کی بجائے، ساری رات فہرستیں پڑھی جائیں تبھی بھی پوری نہیں ہوں گی، اس لیے وہ میں نے سلسلہ بند کر دی ہے۔ لکھوکھا نام ہیں انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، کس کس کا نام آپ لے سکتے ہیں۔ اسیران راہ مولا میں سے ابھی بھی کچھ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اسیر کچھ اسیران راہ مولا میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں، میاں والی کیس کہلاتا ہے، وہ بالکل معصوم، کوئی گناہ نہیں، 195 ان کے اوپر اطلاق پا گئی ہے، ہر کوشش ان کو بیل پہ رہا کرنے کی جو کی گئی وہ رد کر دی گئی۔ میں نے چند دن پہلے دعاؤں کے دوران چونکہ وہ یاد آئے ان کو، ان میں سے کسی کو دعائیہ خط لکھا اپنے ہاتھ سے، ان کو بتایا کہ ہم سب آپ کے لیے فکر مند ہیں، دعا گو ہیں۔ اس کا جو خط آیا ہے وہ حیرت انگیز ہے کہ آپ ہماری فکر کیوں کر رہے ہیں، ہم تو موجوں میں ہیں، ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، ہم یوسفی دور کی قربانیوں میں سے گزر رہے ہیں، آپ اس فکر میں، ہمارے فکر میں اپنے آپ کو ہلکا نہ کریں، کیونکہ آپ کا غم ہمارے غم میں اضافہ کرے، ہماری تکلیف میں اضافہ کرے گا، اس کو کم نہیں کرے گا، لیکن یہ غم تو دعا بن کے کم کرتا ہے۔ وہ تو ضمناً میں نے ان کو لکھ دیا تھا کہ تمہاری فکر کرنے والے سب دنیا میں موجود ہیں، ان اسیروں کو بھی تنہا نہ چھوڑیں، ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، ان کے بچوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بڑی بڑی قربانیاں دینے والے ہیں، بڑے صاحب عظمت لوگ ہیں، کئی امیر ہیں ایسے جو اپنے ضلعوں کے امیر، راجن پور کے مثلاً لمبے عرصے سے ابتلاؤں میں وقت کاٹ رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اپنا سر خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانے پر آمادہ نہیں۔ ان پر اور ایک انور ہیں، احمد ہیں شاید وہیں کے، جن پر 200 نہیں یہاں کے محمد انور ایک کوئی ہیں جن پر 295 سی ہیں، یہ 295 سی کے مقدمے قائم ہوئے، ان کو ہیں نہیں وہ اور ہیں۔ بہرحال یہ سارے اور لاڑکانے کے اسیر اور ان پر جو بے کثرت سے مسلسل مظالم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور شاید اس لیے ان کو وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ کوئی یہ نہ الزام لگا دے کہ بے نظیر احمدیوں کی ہمدرد ہے یا پیپل پارٹی احمدیوں کی ہمدرد ہے۔ وہ جو خدمتیں تھیں کسی زمانے میں، اس کا ابھی تک ہمیں بدلہ عطا ہو رہا ہے، اور اس طرح بدلہ دینے والے یہ بھی بدلہ دیا کرتے ہیں، مگر لاڑکانہ جو سیٹ ہے وہاں اس وقت سب سے زیادہ مظالم ہو رہے ہیں،
جو سیٹ ہے وزیر اعظم کی، اور ڈیرہ غازی خان جو سیٹ ہے صدر کی، اس میں اور اس کے ملک کا علاقوں میں اس قدر بے حیائی کے ساتھ مظالم قانونی طور پر ہو رہے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ان کے ہاتھ روکے. سب کو اپنا پگڑی کا خوف ہے. بس خدائے واحد و یگانہ کی پناہ میں آئے بغیر ہم ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا نہیں سکتے، ان سے نپٹ نہیں سکتے. ہمیں ذاتی طاقت کوئی نہیں ہے. یہ تعلق باللہ کے نتیجے میں ہوگا. بس دعاؤں میں اپنے ان اسیر بھائیوں کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ان کے دن پلٹ دے اور ان کو بھی ہماری طرح آزادی کی سانس نصیب کرے. ملک قید خانہ بن گیا ہے، سارا ملک زندہ خانہ بنا ہوا ہے، یعنی پاکستان. اس کے علاوہ اور ممالک بھی ہیں جو مظالم کر بھی رہے ہیں اور مظالم کا نشانہ بھی ہیں. ان میں بعض طبقے ظالم اور بعض مظلوم ہیں. ہندوستان ہے، کشمیر ہے، سری لنکا ہے، آئرلینڈ ہے. ہر دنیا کے کونے کونے میں، مشرق و مغرب میں ایسے ممالک ہیں جو انسان کے شر سے اور فتنہ پردازوں کے شر سے دکھ اٹھا رہا ہے انسان. اور خالق نے جو اچھی باتیں پیدا فرمائی تھیں ان کو چھوڑ کر اس سے منفی پہلو نکال کے شر کو پھیلانے والے لوگ ہیں. اس کے نتیجے میں جہاں جہاں بھی انسانیت مظالم کا شکار ہے ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. عالمگیر جماعت احمدیہ، وہ انفرادی لوگ جو قرضوں میں مبتلا ہیں، جو خانگی مشکلات میں مبتلا ہیں، کہیں بیوی خاوند کے لیے مصیبت ہے، کہیں خاوند بیوی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، کہیں اولاد اپنے ماں باپ سے نالاں بیٹھی ہے، یہاں تک کہ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جو یہ فرمایا ہے کہ اف نہ کرو، یہ کہاں تک فرمایا ہے؟ کیا یہ کچھ بھی کر جائیں ماں باپ تو تب بھی اف نہیں کرنی؟ تو یہ جو سوال اٹھتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جب ظلم شروع ہو جائے تو تخلیق کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں جس کو تخلیق کا ایک اور پہلو مظلوم نہ بنا سکے. تخلیق کے نتیجے میں جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ امن اور حفاظت کا رشتہ بچوں کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے. جہاں ماں باپ ظالم بن جائیں، جہاں وہ چائلڈ ایبیوز میں ملوث ہو جائیں، جہاں دیگر مظالم کے ذریعے اپنی اولاد کا امن اٹھا دیں، تو وہاں پناہ تو خالق ہی کی ہوگی جس نے سب کچھ پیدا کیا کہ اس شر سے ہمیں بچائے. قرضوں میں بوجھوں میں دبے ہوئے ہیں لوگ بیچارے. بعضوں کے جائیدادیں حادثات کا شکار ہو گئیں. بیوگان اور یتامہ جو حقوق سے محروم کیے گئے یا ویسے ہی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسی بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یہاں بھی ہیں اور بھی جگہوں پہ ہیں. ان کے والدین کی زندگی بڑی تلخ گزرتی ہے، بہت مشکل میں کٹتی ہے. بیٹیاں آنکھوں کے سامنے جوان ہو رہی ہیں، اسلامی تعلیم کے مطابق ان کی تربیت کی گئی ہے. ان کے لیے اپنے طبی جو اندرونی دباؤ ہیں نفسیاتی، ان کو کھول کر آزاد کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اور کوئی رشتہ مناسب نہیں ملتا. رشتے نامناسب تو نہیں کہہ سکتے، مگر بعضوں کے مزاج بدل جاتے ہیں. ان کو مناسب رشتہ بھی پیش کیا جائے تو ان کے مزاج کے مطابق نامناسب رشتہ ہوتا ہے. رشتوں میں تو ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ ناممکن ہے کہ مکمل رفاقت کسی انسان کی ایسی نصیب ہو کہ اس کے درمیان میں کوئی بھی اختلاف نہ ہو. بہترین رفاقت جو دنیا میں تھی وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی رفاقت تھی. اس کے باوجود انبیاء ازواج مطہرات میں سے بہتوں کے متعلق ذکر ملتا ہے. قرآن نے بھی اس کے ذکر کو محفوظ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے ساتھ بعض دفعہ وہ نہیں چل سکتی تھیں، اور اس لحاظ سے حق ادا کرنے سے بعض دفعہ محروم رہ جاتی تھی. تو مزاج کا پرفیکٹلی ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، یہ تو ناممکن ہے. انسانوں میں بھی تو کفر خدا کے معاملے میں کہاں سے لاؤ گے جہاں اس کا ہم جنس ہے ہی کوئی نہیں. جہاں ہم جنس ہو، ہم خاندان ہو، وہاں بھی پرفیکٹ کفر ہو نہیں سکتا. لیکن کچھ باتوں سے صرف نظر کرنی پڑتی ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے. بہترین مشایعت، بہترین
رفاقت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہی ہے جو زندگی کو بہتر بناتا چلا جاتا ہے. تو اس پہلو سے بھی غور کرنا چاہیے. اگر فطرتاً کوئی نیک ہو اور بعض اس میں مجبوریاں اور کمزوریاں ہیں. انگلستان کی بات ہو رہی تھی، میں جانتا ہوں بعض کہتے ہیں جی یہ پیدا ہوا باہر کا ہے اور شاید اسائلم کی خاطر رشتہ ڈھونڈ رہا ہو. کہ تمہاری بلا سے رشتہ اسائلم کی خاطر ڈھونڈتا ہے یا نہیں، اگر وہ نیک فطرت انسان ہے، سعید ہے، تو ضرور اچھا ہوگا. جو ادنا معمولی فرق ہیں ان کو دیکھتے چلے جاؤ گے اور روکے بناتے چلے جاؤ گے تو اپنے رستے بند کر دو گے. اس لیے استغفار کرو، دعا کرو، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بیان فرمایا ہے، نیکی سب کمزوریوں کا علاج ہے. دراصل اگر سعید فطرت انسان ہو، با اخلاق ہو اور ہمدردی خلائق سے مرصع ہو، عورت کے ساتھ ملائمت اور شفقت کا سلوک کرنے کا مزاج رکھتا ہو، تو نہ اس کی غربت ہمیشہ غربت رہے گی، نہ اس کی دوسری کمزوریاں اس رشتے میں حائل ہو سکتی ہیں. دن بدن حالات بہتر ہی ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے بعض دفعہ رشتوں میں قربانی کے پہلو بھی رکھنا چاہیے. مگر ایسی بچیاں ہیں بہت دردناک حال میں، ان کے لیے ضرور دعائیں کرنی چاہیے. پھر دشمنان اسلام ہیں جو اسلام کو یا مسلمانوں کو کئی جگہ اپنے مظالم کا نشانہ بنا رہے ہیں. بوسنیا میں بھی یہ کیفیت ہے، کشمیر میں بھی ہے، فلسطین میں بھی ہے، چیچنیا میں بھی ہے، افریقن ممالک میں بھی ہے. مگر میں نے ظلم کے خلاف بات کی ہے بنیادی طور پر. اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں یا مسلمان کو، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. جو اسلام کو مظالم کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے ساتھ تو ہماری ایک عالمگیر جنگ ہے، اور ہم ایک عالمگیر جہاد بحیثیت عالمگیر حیثیت کے کر سکتے ہیں. جو ملکی مسالے کے پیش نظر بعضوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسی ملک میں کثرت سے احمدی بھی تو آباد ہیں. اس لیے ان ملکوں کے خلاف ہم کوئی جہاد نہیں کر سکتے. میں ظلم کے ساتھ خلاف جہاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری عالمگیر حیثیت کمپرومائز ہو جائے گی اگر ہم نے کسی ایک ملک کا ساتھ دے کر اس کے حوالے سے کسی دوسرے ملک کی دشمنی کی باتیں کی. تو یہ ناجائز ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے تشخص کے خلاف ہے. اس احتیاط کے ساتھ سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ ظلم کے خلاف جہاد کریں، ظلم کے خلاف دعائیں کریں. اور جن لوگوں سے ظلم پھوٹتا ہے سب سے زیادہ ظالم وہ ہیں جو خدا سے تعلق کے دعوے کر کے خدا کے نام پر ظلم کی تعلیم دیتے ہیں. سب سے زیادہ ظالم اس لیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بھی خود ان کو سب سے زیادہ ظالم و شریر قرار دیا ہے. شر من تحت عظیم السماء. بس جو بھی اس حدیث نبوی کے اطلاق جو بھی وہ وجود ہیں جن پر یہ حدیث نبوی اطلاق پاتی ہے، اس اطلاق کی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے متعلق دعا کریں. اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا. اے خدا ان کو پارا پارا کر دے. ان کے جھوٹے تعلقات جو صرف انہوں نے ہماری ان دعاؤں کے مقابل پر ان کو ناکام کرنے کے لیے بنا رکھے ہیں، ان کو توڑ دے. بس جہاں تعلقات کو توڑنا ایک گناہ ہے، وہاں تعلقات کو توڑنا ایک نیکی بھی تو ہے. وہ تعلقات جو نیکی پر قائم ہوں ان کو توڑنا گانٹھوں میں پھونکنے والا مضمون ہے. وہ تعلقات جو فساد اور شر پر قائم ہوں ان کو توڑنا مومن کا اولین فریضہ ہے. اور چونکہ براہ راست نہیں توڑ سکتا تو وہ دعاؤں کے ذریعے توڑے گا. اہل ربوہ کے لیے اس لحاظ سے دعا خصوصیت سے کہ وہاں چونکہ خلافت کا ایک لمبے عرصے تک قیام رہا ہے، اس لیے باقی سب شہروں سے علاوہ ان کا ایک تعلق ہے. جیسے ایک ہی گاؤں والے لوگ ہوں تو یہ زائد تعلق ہے، جس کی وجہ سے میں ذکر کرتا ہوں. کسی اور کے لیے کسی حسد کا تو سوال ہی نہیں، رشک کی بھی کوئی ضرورت نہیں. یہ مجبوریاں ہیں. اب اہل لندن پر لوگ رشک کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بے اختیاری ہے. اس لیے ایسے محروموں کے لیے دعا کریں جن کو حالات کی مجبوری نے محروم کر دی ہے. تحریک جدید کا ذکر میں کر چکا ہوں، وقف جدید کا ذکر کر چکا ہوں.
ان کی مالی ضروریات کے علاوہ، مالی خدمت کرنے والوں کے علاوہ ان سب کو دعا میں یاد رکھیں جو کسی پہلو سے بھی خدمتیں کر رہے ہیں۔ تمام خدمت کرنے والے دنیا بھر میں، جیسا کہ انگلستان میں اب کثرت کے ساتھ اتنے خدمت کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں نوجوان نسلوں میں کہ تناسب کے لحاظ سے شاید ہی کہیں اور اتنے ہوں، تناسب کے لحاظ سے۔ جرمنی میں بھی بڑی خدمت کرنے والے، امریکہ میں بھی دن بدن تعداد بڑھ رہی ہے، کینیڈا میں بھی بڑھ رہی ہے۔ ان کی پہلی جو اطلاعیں تھیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہیں تبلیغ میں، اس کا ازالہ کرنے کے لیے کثرت سے مجھے لکھ رہے ہیں کہ اب ہم دل و جان سے تبلیغ میں منہمک ہو گئے ہیں۔ تو ہر خدمت کرنے والے کے لیے، جو داعی اللہ ہو یا داعی اللہ کے کاموں میں ممد ہو، جیسا کہ ایم ٹی ایس سے متعلق لوگ ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں اہل بیت اور خونی رشتے والے بھی اول مرتبے پر ہیں، اگر وہ روحانی رشتے میں بھی منسلک ہوں تو ان کے لیے پھر دوہری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ان سے ایک طبی تعلق زیادہ بڑھ جانا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خونی رشتہ رکھتے ہیں، خواہ 1400 سال گزر گئے ہوں، مگر اس خون کا کوئی نہ کوئی پہلو ان کے اندر موجود ہے۔ جب وہ نیکی اختیار کرتے ہیں تو وہ خون کا پہلو چمک اٹھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قسم کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حال خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے۔ ان کے لیے اور صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے جو ویسے ادوار میں داخل ہیں، اور ان کی اولادوں کے لیے یہ دعائیں کریں کہ یہ تعلق دائمی اٹوٹ تعلق رہے اور بڑھے، اور جوں یہ تعلق والے لوگ روحانی تعلق کو پھر اثر نو قائم کریں، یہ جو قائم ہے اس کی حفاظت کریں، ان کی صفات چمک اٹھیں اور دنیا کو نور سے منور کر دیں، اور جو خدا نے سعادت بخشی ہے اس سعادت کے حقدار ٹھہریں، اس سعادت کے ناشکرے نہ بنیں۔ ان دعاؤں کی تحریک کے ساتھ اور اس تحریک کے ساتھ کہ اگر مجھ سے کوئی دعاؤں کے ذکر میں کمی رہ گئی ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو بھی داخل کر دے جو مستحق تو تھے مگر کسی ہماری کوتاہی کی وجہ سے وہ رہ گئے۔ مثلا 9 مباحین ہیں، ان کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں، ان کے متعلق خطرہ کہ دشمن فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ تو پہلو بہ پہلو اور پہلو نکلتے چلے جاتے ہیں، شقیں بڑھتی جاتی ہیں۔ بس تمام دنیا کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے حوالوں سے دعائیں کریں۔ آئیے ہم سب اس عالمگیر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔
آمین.